بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 229 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، آمن الرسول، یہ رسول اس چیز پر ایمان لائے ہیں، بما انزل الیہ، جو ان کی طرف نازل کی گئی، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور تمام مسلمان بھی، کل، سب کے سب، آمن باللہ، ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد من رسلی، اس کے رسولوں کے درمیان، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، والیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، یہ رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی، یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ اس آیت میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ رسول اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ مسلمان بھی۔ دوسری بات، یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ تیسری بات، ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ چوتھی بات، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ پانچویں بات ہے، ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں۔ چھٹی بات، آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے اس اعتبار سے ہے کہ پچھلی آیت میں یہ بات بتلائی گئی کہ جو بات تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، اللہ اس بارے میں تمہارا حساب کرے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پریشانی ہو گئی، اس لیے کہ اس آیت میں اختیاری اور غیر اختیاری کی تفصیل نہیں ہے، کہ دل میں تو بعض باتیں اختیاری آتی ہیں اور بعض وسوسے جو دل میں آتے ہیں وہ غیر اختیاری بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہماری وہ باتیں جو دل میں غیر اختیاری طور پر آتی ہیں، کیا اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ یہ سمجھتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب تک تو ہمیں ان اعمال کا حکم تھا جنہیں ہم کر سکتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، جہاد وغیرہ، اور اب یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس پر عمل کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، کیونکہ وسوسے تو غیر اختیاری طور پر آ جاتے ہیں۔ اگر ان باتوں پر بھی پکڑ ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم بھی وہی کہنا چاہتے ہو جو اہل کتاب یعنی تورات و انجیل کے ماننے والوں نے کہا؟ ان کے پاس احکام آئے تو وہ کہنے لگے کہ سمعنا و عصینا، ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، بلکہ ہم نے نافرمانی کی۔ تم یوں کہو کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت بھی کر لی،
آپ ہمیں فرما دیجئے پروردگار، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے اے پروردگار۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دل اور زبان سے بات کو مان لیا اور بار بار ان کلمات کو دہرایا کہ سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی فرمائی کہ مان لیا رسول نے جو کچھ اترا ان کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، اور ساتھ ہی سارے مسلمانوں نے بھی مان لیا، اور یہ سب کے سب اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ کسی پیغمبر کو مان لیا اپنی مرضی سے اور اپنی مرضی ہی سے کسی پیغمبر کا انکار کر دیا، بلکہ یہ سارے ہی پیغمبر پر ایمان لانے والے خوش نصیب مسلمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔